جناب مسجد زمان اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو۔ ہم آج کی اس سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ایک ممبر کے پہلے سوال سے۔ تو ان کا پہلا سوال ہے جی، فرماتے ہیں حضور زاہد خان صاحب خدا کی سلامتی جی، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں جی کہ قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اسلام یا کسی بھی مذہب کے اندر بے زبان جانوروں کی بلی دینا اور خدا کے نام پر انہیں ذبح کر دینا، اس کا انسان کی ظاہری یا روحانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ زمینی لوگ ہیں تو زمینی باتیں یہ سمجھتے ہیں اور زمینی قربانیاں دیتے ہیں، ورنہ قربانی جو تھی اگر اس کے صحیح مضمون کو سمجھ لیا جائے تو یہ ہٹے کٹے مشٹنڈے دمبوں پہ ہاتھ نہ پھیرے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ اثر لیتے ہیں ابراہیم سے، جو ان کا قرآن کہتا ہے کہ ان کا باپ تھا۔ وہ قربانی کیسے دیکھتا تھا؟ تو اس مضمون کو جاننے کے لیے کہ اس نے قربانی کا مضمون کیسے سمجھا، وہ کہتا تھا کہ میں اپنی وفا بھی تجھے پیش کرتا ہوں، اپنی جان بھی تجھے نظر کرتا ہوں، تو بتا تو صحیح مجھے کہ وہ کون سی چیز ہمارے اور تیرے درمیان پردے میں ہے کہ میں قربان نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اپنا جیون قربان کر دیا۔ جی بے شک۔ تو خدا کوئی دمبوں کی قربانی تھوڑی مانگتا تھا، وہ ایک خواب تھی، اس کے دو پہلو ہیں اس خواب کے۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ابراہیم اپنی اولاد، اپنی ازواج، اپنی جان سے باقی میں یہ پیار کرتا ہے زیادہ؟ وہ تھوڑی قربانی مانگتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو جب اسے روایت دکھائی گئی کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے تو پھر وہ ابراہیم ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ اگر اس پہ چھری پھیری جاتی تو آسان تھا۔ وہ اس پہ چھری روایہ دیکھتا ہے کہ جس پر وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو اب وہ موریہ کے پہاڑ جو ہیں، وہ جہاں ابراہیم رہتے تھے 3 گھنٹے کے فاصلے پہ، اور وہ 3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے وہ ابراہیم نے 3 دن میں طے کیا۔ تو وہ کیا سوچے تھے، وہ کیا خیال تھے، وہ کیا اسٹرگل کشمکش تھے کہ جس میں ایک ایک قدم اتنا بھاری ہو گیا کہ 3 گھنٹے کا سفر وہ صدیوں میں کرنا پڑ گیا۔ بہرحال اس نے ایک فیصلہ کیا کہ خدا کی محبت سب سے بالا۔ اسی قربانی کی آزمائش میں، حالانکہ چھری تو نہیں پھیری گئی اس نے بیٹے پہ، اسی آزمائش میں وہ گھر تباہ ہو گیا۔ سارا محبت کرتی تھی، ابراہیم ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی بعد میں، وہ چھوڑ کے ابراہیم کو چلی گئی۔
یہ بہت بڑا اس کے لیے ایک ایسا حملہ تھا کہ یہ دیکھو میرے بیٹے پہ یہ چھری پھینک رہا ہے. ٹھیک ہے؟ جی اب آتے ہیں اس خواب کی دوسرے پہلو کی طرف. ہر نبی اپنی روحانی بصیرت پہ سے مشاہدہ الہی کرتا ہے اور پھر وہ اپنی تعبیر بھی بتاتا ہے. جیسے یوسف نے ایک خواب دیکھی تو اس نے دیکھا کہ سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں. تو یعقوب جو نبی تھے باپ، انہوں نے کہا کیا میں تیری ماں اور تیرے بہن بھائی تیری اطاعت کریں گے، واہ، تجھے سجدہ کریں گے؟ تو روحانیت میں اسی لیے درجات مختلف ہیں انبیاء کے. ہر کسی کو گدھے گھوڑے کی تو کتے کی طرح نہیں ہنگتا کیا. جی ان درجات کے مطابق ان کے مقامات بھی ہیں روح کی دنیا میں، اور کئیوں کے مقامات نہیں، ان کا حال ہے مقامات ختم ہو گیا. واہ، اب ابراہیم جو ہے انہوں نے اس کا مضمون ظاہری لیا روایہ کا کہ بیٹے کو قربان کرتا. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو میں نے قائم کی ہے. میرے اور خدا کے حضور ایک مکالمہ ہوا تو میں نے خدا سے کہا جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کی ہر ادائے محبتوں سے بھری ہوتی ہے، جی تو ایسے بچوں کی قربانی نہ خدا مانگتا ہے نہ میں مانگتا ہوں. بے ٹھیک ہے؟ شک، تو وہاں میں نے ایک بات کہی تھی حق تعالیٰ سے، اگر یہ ہوش سنبھال کے تیرے نہ ہوئے تو پھر جیون میں ہم کبھی نہیں ملیں گے ایک دوسرے کے، واہ، نہ اس جیون میں اور نہ اگلے جیون میں. بے شک، پھر ہم جدائیاں ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی. تو خدا نے میری بات سن کے خاموش ہو گیا. پھر وہ وقت بھی لے کے آیا کہ دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے، اور وقت نے ثابت کر دیا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ، کہ میں اپنے اپنے بیوی خاندان کو چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ پھر چل پڑا خدا کے لیے، ایک خانہ بدوش کی طرح، جب وہ خدا کے نہیں ہوئے. بے شک، تو ہم آزمائے ہوئے لوگ ہیں. وہ بات آپ کی، میں ہر آنکھ سے واقف واہ، واہ، ہوں، ہمیں جننا آتا ہے. بے شک، تو وہ وعدے میں نے سچے کر دکھائے. تو اب وہ جو مضمون ہے ابراہیم کے سمجھنے کا، وہ اس کی روحانی بصیرت پہ ہے. وہ کچھ سمجھے، محمد صاحب کچھ سمجھے، یہ بعد میں جو ڈنگر آئے ہیں یہ کچھ اور سمجھے. جی ٹھیک ہے نا؟ تو آسمانی بادشاہت جو ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہے، اور جو زمینی قربانیاں ہیں یہ زمینی لوگ ہیں. اگر یہ روحانی ہوتے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ اب وہ سمجھتا ہے اس بات کو یوں کہ خدا مجھ سے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، لیکن وہاں پہ پہنچ کر اگر کوئی ہادی ہوتا ابراہیم کا بھی راہ دکھانے والا میرے جیسا، واہ، میں اس روایہ کو وہی کھول کے رکھ دیتا کہ تو خدا سے مکالمہ کر. یہ تو بچہ ہے، بچہ معصوم، محبت کی ہر اداؤں سے بھرا ہوتا ہے، اس میں تو فیصلے کی طاقت ہی نہیں ہے. ہاں خدا سے مکالمہ کر لے کہ اگر یہی بچہ بڑا تھوڑا سا ہوش سنبھال کے یہ میرا نہ ہوا، تیرا نہ ہوا، تو پھر ہم قربانی یہ نہیں دیں گے کہ قربان کر دیں گے، پھر جنم جنم ہم نہیں ملیں گے. جی، بے شک، بات سمجھ میں آ گئی؟ بے شک،
تو پھر وہ اس مضمون سے اس نے بھی ٹھوکر کھائی ابراہیم نے. اب اس بات پہ یہ بڑے آگ بگولا ہو جائیں گے، لیکن کیا کہوں، ہم بھی مجبور ہیں. جی پھر بھی کبھی جب آتی ہے پھولوں پہ یہ بہار، نغموں میں اپنے قصہ سناتی ہے بار بار. راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہار. ہم بھی اب نیا آدم اگر یہ راز الہی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ بے شک. پھر وہ اسی معاملے پہ آگے وہ زمینی معاملات ہے تو وہ سارا چھوڑ کے چلی گئی، محبتیں ختم ہو گئی. نہ پھر ابراہیم ملے اس سے، نہ وہ ابراہیم سے ملی، اپنے میں کہ چلی گئی. تو وہ جب آخری ملاقات جب ہوئی، جب ابراہیم کو خبر ملی کہ سارا کا انتقال ہو گیا، تو پھر بیٹے نے ضد کی. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے وہ اسماعیل تھا یا اسحاق تھا. اگر کہیں کہ اسماعیل تو پھر یہ عیسائی ہم سے ناخوش، اگر کہیں اسحاق تو پھر یہ مسلمان ہم سے نفرت ہے. لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ وہ اسحاق تھا، بے کیونکہ شک. اسماعیل تو چلا گیا تھا. اب یہ ساری زمینی معاملات ہیں جو میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے. جی تو قربانی جو ہے وہ یہ ہے کہ تو تیری وفا، تیرا جیون تجھے ایسے سنگم پر لے آئے کہ تیرے اور خدا کے درمیان سارے پردے ہٹ جائیں، تو نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ہاں. اصل میں قربانی یہ ہے. یہ وہ دیکھو نا، وہ جاہل، وہ ڈنگر عربی ہزار ہزار بکروں پہ ہاتھ لگا کے اور چلے جاتے ہیں، پھر وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر وہ آ جاتی ہیں ان کی وہ. تو ایسی قربانیوں کو نہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں، نہ وہ قربانیوں کا خون خدا کے حضور پہنچتا ہے. جی، کچھ جی. بھی تو نہیں پہنچتا. وہ جو پہنچتا ہے وہ تمہاری روحانیت پہنچتی ہے، واہ. اور وہ تم ہو نہیں. جی بے شک. تو تم زندہ ہو لیکن تم مردے ہو. تو ہم نے روحانیت کے مضمون کو نئے آدم نے نئے اظہار میں بتایا ہے کہ اب وہ قربانی جو تم سمجھے وہ تو زمینی ہے، اور تم زمینی مت بنو، تم روحانی بنو تاکہ خدا کے بیٹا بیٹی کہلاؤ. واہ. ٹھیک ہے، تو مضمون کھل گیا. جی ضرور، بہت شکریہ جی. آ، حضرت ابراہیم کے متعلق حضور ایک اور سوال تھا ایک ممبر کا. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام کے بیٹے کی قربانی کیا خدا کی منشا تھی؟ سنت ابراہیم کا واقعہ پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے خدا کو اسے آزمانا مقصود تھا، لیکن مسلمانوں کا خدا تو قادر مطلق ہے. اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں؟ یہ اگر سوال لیں تو بات دور تک چلی جائے گی. پہلے تو دیکھ لیتے ہیں وہ قادر مطلق کہاں تک ہے، اس کا علم دیکھ لیتے ہیں پہلے. اس کا علم جو ہے وہ ناقص نہیں ہے. جب آپ ایک قدم چلتے ہیں تو وہ 700 قدموں کا حساب لگا لیتا ہے آپ کا کہ یہ کس سمت پر اور کہاں جائے گا. ٹھیک. تو لیکن وہ آپ کے مستقبل میں جھانک کے نہیں دیکھتا، بلکہ یہاں تک خدا نے کہا کہ میں تو دل پہ دستخط دیتا ہوں لیکن بغیر اجازت اندر بھی داخل نہیں آتا. ہوا. اگر ایسے داخل ہوتا تو 20 سال کا دور گزر گیا، پھر 40، پھر 60، پھر 70 آ گئے. ہر دفعہ وہ دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا تھا بائی یزید کا؟ ہوا. کیا بائی گھر پہ ہے؟ اور وہ کہتا تھا ہاں میں گھر پہ ہوں. بھئی اگر تو گھر پہ ہے تو خدا تیرے اندر کیسے بسے؟ اس ہوا. کا نور کہاں ہے؟ تو وہ بھی دیکھا، وہ ایک زمانے بیت گئے،
پھر جا کے بایزید نے اپنے آپ کو خالی، جب وہ خالی ہو گیا، پھر جب وہ آخری دفعہ آیا تو اس نے کہا کیا بایزید گھر پہ ہے؟ تو سسکیاں لے کر غم سے آواز یہاں تک ہے، نہیں بولا گیا۔ تو پھر جواب خدا نے 2 3 دفعہ پوچھا، کہا اب نہ یہاں بایزید، اب تو کوئی بھی نہیں، اب اس دل کے آنگن میں تیرا انتظار، واہ، تیرا ہے۔ تو وہ ایک استاد، اس کا علم اتنا وسیع ہے، وہ چاہے تو جان سکتا ہے، لیکن محبت میں وہ ہر راز کو روحوں کے نہیں جاننا چاہتا۔ اچھا، اب وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک استاد دیکھتا ہے کہ یہ جو طالب علم ہے اسکول سے پھٹے کا آتا ہی نہیں ہے، پڑھائی بھی نہیں کرتا، تو وہ اس بنا پہ وہ استاد بتاتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ جی بے شک۔ اچھا، وہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، تو وہ اس کو خیال آتا ہے اپنا اسٹوڈنٹ کو، یہ میں صحیح نہیں کر رہا، اور پھر وہ 6 مہینے اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ 2nd ڈویژن یا فرسٹ پہ آ جاتا ہے۔ تو کیا استاد اس سے نفرت کرے گا یا اس سے محبت میں چمٹ جائے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں تو سمجھا تو فیل ہو جائے گا، یہ تم نے کیا کر دیا، واہ، وہ خوش ہو جائے گا۔ خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا کی ذات ہے، وہ اپنے علم سے بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، انجام یہ ہوگا، اگر وہ بدل جائے تو خدا خوش ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی کہتا ہے کہ تو نے میرا علم غلط کر دیا۔ اچھا، یہاں تک تو علم کی بات ہو گئی، خدا کے پتہ تھا کہ نہیں تھا، اب سمجھ آ گئی کہ آپ، اب کہ چھوٹا سا قانون یہ ہے، اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے، یورپ کی بات کر رہا ہوں، تو ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اس کی ہینڈی کو نہ دیکھیں، جی اور جو بیوی ہے وہ آپ کی ہینڈی کو نہ پرکھے کھولے، اور جس دن وہ کھولے گی اسی دن رکھنا پڑ جائے گا، جی جی، پرائیویسی بالکل۔ پرائیویسی، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اپنی پرائیویسی کو اتنا مانتے ہیں تو وہ حق تعالیٰ انسان کو بنا کے نہیں کہتا کہ میں نے اپنی شکل و صورت میں بنایا، جب اپنی شکل و صورت میں بنایا تو اس نے پرائیویسی بھی دی، فریڈم بھی دیا۔ واہ، بے شک، یہ ڈنگر تو نہیں مانتے فریڈم، لیکن یورپ میں تو ہے نا، بالکل۔ خیال کی آزادی ہے نا، بولنے کی بھی آزادی، وہاں تو نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی۔ اب آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف، وہ کیا تھا کہ آزمائش، ہاں، جی آزمائش۔ خدا کہتا ہے، ان کا قرآن غلط ہو جاتا ہے اگر یہ بات اس پہ مانے کہ آزمائش، خدا کہتا ہے میں تمہیں آزما کے اور عذاب دے کے کیا کروں گا، تو پتہ لگا وہ تو آزمائش ہی نہیں کرتا، واہ، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، بلکہ وہ پھر اپنی مثال دیتا ہے، میں تو قدردان ہوں، اگر تم میری طرف آؤ، میں اس لیے نہیں بلاتا کہ میں کوئی شہنشاہ ہوں، میں اس لیے بلاتا ہوں میری طرف آؤ گے تو وہ سب سکھ پا جاؤ گے جن کی تمہیں تلاش ہے۔ تو نہ وہ آزمائش مانگتا ہے، نہ وہ انسان پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ عذاب دیتا ہے، تو پھر پتہ لگا یہ ساری کرتوتیں، یہ جو مصیبتیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ پھر جب وہ مصیبتوں میں پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں خدا کہاں پہ ہے؟ وہ بھی وہ سارا رستہ تو غلط گیا، جب وہ ٹائم بم پھٹا تو پھر کہتا ہے خدا کہاں پہ ہے؟ تو اگر یہ غور کریں تو آزمائش اگر خدا کرتا تو قرآن غلط ہو جاتا ہے، وہ کہتا میں تو عذاب ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں گا تمہیں ازما کے، بھائی ازما کے پھر عذاب آتا ہے نا، جی ہاں جی؟ تو کہتا میں تو قدردان ہوں، تم نے میری قدر نہیں جانی، وہ یہ کہتا ہے۔
اب یہ روایہ جو ہے پتہ، اس کا پتہ لگاؤ تو پھر یہ خدا کی طرف سے نہیں تھی تو پھر کہاں سے تھی؟ جی بے شک. ہے جی. انویسٹیگیشن کی جائے نا، تحقیقات کی جائے. تو بات ہوتے ہوتے پتہ لگی وہ بات جو روایت تھی وہ تو فرشتوں کی طرف سے تھی. اب سوال یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی طرف سے کیوں تھی؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ مشن پہ کہاں تک چلے گا. جی 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 بے شک. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو، آپ دیکھیں نا، آپ گھوڑے کی ریس پہ گئے، آپ بھی تو ازما کے گھوڑے پہ پیسے لگائیں گے تو ویسے ہی لگا دیں گے. نہیں جی بالکل آزماتے. تو وہاں تو 12-20 گھوڑے ہیں. تو جو اگر آپ کھلاڑی ہوں گے گھوڑوں کی ریس پر تو بڑا حساب کتاب لگا کے، معلومات لگا کے وہ پیسے لگائیں گے گھوڑے پر. جی. جیسے وہ پچھلی دفعہ وہ فائٹ تھی 2 ورلڈ چیمپئن کی، تو میں نے سائمن کو بتا دیا کون جیتے گا. انہوں نے کہا ابا جان اگر یہ وہ واقعی ویسے ہی ہو گیا تو پھر لگاؤ پیسے. جی. ہلدی لگے نہ پھٹکری رنگ چوکا ہے. ٹھیک ہے. تو سوال جو اٹھتا ہے کہ جب ایک گھوڑے پہ ریس لگانے والا بڑا پرکھ پرکھ کے اپنے پیسے لگاتا ہے تو فرشتوں کا دماغ خراب ہوا ہے کہ کسی کو چن کر کہے تجھے ہم نے باپ بنا دیا. بالکل نہیں. ہاں جی. وہ پڑھتے نہیں، اپنا قرآن ہی نہیں پڑھتے. پہلے وہ آزمائشوں سے گزارتے ہیں فرشتے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. آزمائشوں سے گزار گزار کے جب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کندن بن گیا ہے تو پھر پیسے لگاتے ہیں، پھر وہ نبی بناتے ہیں، پھر لے کے جاتے ہیں آگے کہ خدا ہم نے تو بڑا آزمایا ہے اس کو، تو یہ اب یہ کندن ہو گیا اس کو. تو بات بڑی دور تک جاتی ہے. تو وہ روایت فرشتوں کی طرف سے تھی، نہ خدا کا لینا نہ دینا، ہمیں پھنسا دیا خدا کا. جی بے شک. تو میں خیال مضمون کھل گیا اس جی سوال. بالکل. ہم جی. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں حضور. یہ ممبر فرماتے ہیں خدا کی سلامتی، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے، اور یہ کسی بھی شخص کی روحانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری ایک ہی چیز ہے. اگر تقوی کی ڈیفینیشن کی جائے تو پرہیزگار جو اسلام کہتا ہے کہ ڈرتا ہو خدا سے، خدا کو کہ پرہیزگاری کی وجہ سے وہ برے خیالات، برے کاموں سے اور دل کے برے خیالوں سے دور ہو جائے. تو ان کی تعلیمات یہ بھی کہتی ہے کہ پرہیزگار وہی ہے. آپ پرہیزگار بنیں گے تو صحت مند ہوں گے کہ نہیں. جی. سب کچھ کھاتے پیے، سگریٹ بھی پیے، شراب بھی پیے، سب کچھ کریں تو صحت تو آپ کی خراب ہو جائے گی. تو پھر آپ پوچھتے پھر پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ پرہیزگاری یہ ہوتی ہے کہ بھائی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، تقوی. تو جو لوگ خدا سے کی وجہ سے پرہیزگار بنتے ہیں، تقوی کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ برے خیالوں سے، خود غرضیوں سے، ظلم سے، یہ کیا کہتے ہیں، دوسروں کو غلط استعمال کرنا، ان سب چیزوں سے وہ دور ہونے لگتے ہیں. تو پھر یہ ایک پرہیزگار ہو گیا، تقوی گزار. جی. پھر وہ اس کو چھوڑ کر، کیونکہ اب تو وہ خالی ہو گئے، تو پھر وہ دوسرا سفر کرتے ہیں تقوی کا. وہ یہ ہے کہ وہ تقوی میں دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے. ان سے وہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کاٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی نام. جی. ہاں. اس شور و غل سے وہ جا کے کبھی کوئی بدھ بن جاتا ہے، کبھی صوفی بن جاتا ہے، کبھی رمیش بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے.
تو تو پھر وہ شور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پہلے تو وہ ان سب برائیوں کو دور کرتے تھے، اب وہ اس شور و غل سے نکل کے جنگلوں اور پہاڑوں پہ گزر گئے. یہ دوسری پرہیزگاری ہوگی. اب تیسری پرہیزگاری میں یہ ہے کہ جب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں تو دھند پڑی ہے، جیسے آپ کے پیچھے دھند ہے. جی جی اچھا، اس میں تو نظر نہیں آتا. تو پھر وہاں تو پھر تنہائی ہے، اکیلا پن ہے. وہاں کون ہے؟ آپ کا چاچا ہی انتظار کر رہا ہے وہاں پہ. جی. وہاں پہ کون انتظار کر رہا ہے؟ تو پھر اب وہ تنہائی، وہ اکیلا پن، اب تو کچھ رہا ہی نہیں. دو پرہیزگاریوں کی راہوں سے نکل آئے آپ. سب شور ہی ختم ہو گئے، پہلی بھی کر دوسری بھی. اب جب وہ آپ کی آنکھیں ان دھندوں میں، ان بادلوں میں جب دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے چند ایک اور ہے، وہ بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں. واہ انہیں انبیاء کہا جاتا ہے. اچھا، اب صوفیہ اور انبیاء میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ پہنچ گئے. صوفیہ پھر واپس نہیں لوٹتے، واہ انبیاء پھر واپس آتے واہ، ہیں. سمجھ گئے نا میری بات ہے؟ جی وہ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ تجھے بدھ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے. بدھ تو میرے سے پہلے تھے جو تلاش کرتے تھے ایشور کی. تو لیکن ملا بھی وہ، روشنی ملی، لیکن وہ جنگل سے باہر نہیں آئے ہیں، پہاڑوں سے نیچے نہیں اترے. ہاں، میں جب وہ مجھے ملا تو پھر میں نیچے اتر کے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے میں پھر اس شور میں آیا. اس لیے مجھے بدھ کہا جاتا ہے. جی. گوتم. تو یہ تین قسم کی میں نے اب اس کی تعریف کر دی، ڈیفینیشن. اور یہاں پہ پہنچ کے ان کی کتابیں دیکھ لیں. ان کا قرآن ہی کہتا ہے 3 دفعہ کے جو تقوی گزار ہوں گے وہ جو چاہے کرے، ان پہ کوئی حرج نہیں. واہ وہ نکل گئے، جو تیر ہی نکل گیا برے خیالات سے، اس دنیا کی خود غرضیوں سے. پھر وہ شور بھی ختم کر گیا جنگلوں پہاڑوں پہ. پھر وہاں پہنچ کر وہ نور الہی بھی دیکھ لیا. اگر وہ پھر بھی واپس آ جائے تو گوتم بدھ کہتے ہیں یہ بدھ نام مجھے دے دیا خدا نے، ورنہ بدھ تو پہلے بھی تھے. واہ اور صوفی کا یہ پھر وہ وہی ٹھہر جاتے. تو اسے کہتے ہیں. تو واہ، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی ان کو. جی حضور بہت شکریہ جی. ایک اور سوال ہے جی. جرمنی سے ہمارے ایک ممبر ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، یہ فرماتے ہیں آج نئے دور کے آدم اور مسیح سے سوال ہے. آج کے نئے دور کے آدم اور مسیح سے سوال ہے. عالم اسلام دنیا بھر میں عید قربان منا رہی ہے، لاکھوں جانور قربان کیے جائیں گے. اسلام اسے فریضہ سمجھتا ہے، اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ جبکہ آپ اس دور کے نئے آدم مسیح الزماں اور اللہ کے دل بھی ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ شکریہ. ان کا ہمسایہ بھوکا مرتا ہے. ہمسائے کے بچوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کیسے سروائیو کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں کرتے پھرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. ہاں؟ نیا آدم جو ہے وہ تمہیں کہتا ہے تیری قربانی یہ تھی کہ تجھے ہمسائے کا خیال آتا. اگر ہمسائے کا خیال نہیں آتا تو یوں خیال کرتا کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ خدا کیا کہتا ہے. تو آخرت میں وہ خدا نے کہا میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا تم نے میری کپڑے دیے، اور میرے پاس کھانا بدوش تھا تمہیں اعتماد داری کی. وہ کہیں گے خدا تو ہمارے پاس کب آیا تھا؟
تو خدا کہے گا جب تم نے میرے عیال کو، میرے مخلوق کو ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ لگی پتہ قربانی کا؟ ہم اس ظاہری قربانی سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہاں اگر یہ قربانی کر کے وہ پیسے جو تھے وہ اپنے ہمسایوں پہ خرچ کر دیتے، اگر بہت مالدار ہیں ان کے لیے اسکول بنوا دیتے، اور بہت مالدار ہیں تو قوم کا سوچتے، تو پھر وہ ایک دن کی قربانی نہیں کرنی پڑتی ان کو سال کی، پھر ہر روز ہی نئی معراج اور نئی انعامات ہوتے خدا کے۔ ہاں ایک دن کی قربانی تو پتہ لگا ان ڈنگروں کو ایک دن صرف کھانے کو ملتا ہے۔ جی تو آپ دیکھیں اگر سال میں ایک دفعہ آپ کو کھانے کو ملے تو کیا ہوگا آپ کا؟ بالکل۔ تو ایک دن تو باقی 365 دن ہے، تو 364 ہے کہ 64، 364 دن تو یہ پھر عذاب میں رہتے ہیں، غبن کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی قوموں کے لیے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ مصیبتیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک قربانی کیا، اگر یہ خربوں قربانی بھی کرے تو خدا ان کی قربانیوں سے بیزار ہے۔ یس۔ خدا نے کہا اسے کیا کہتے ہیں یسایہ سے، جا اور کہہ کہ مجھے تمہاری قربانیوں سے نفرت ہے، تم جو چاند دیکھ کے اچھلتے ہو مجھے اس سے بیزاری ہے۔ ان کو بتا کہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو میں بیزار ہو گیا، نفرت، میں وہاں سے نکل گیا۔ ہاں جی، پہلے تو یسایہ گھبرایا، مجھے تمہارے روزے نہ تمہاری کچھ بھی پسند نہیں ہے، جو تم فارمیلٹی کرتے ہو دنیا داری کے لیے۔ تو پھر وہ یہودی پھر بڑا نفرت ان کو ہوئی کہ یہ دیکھو ہم قربانیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہاں پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ قربانی ہوتی کیا ہے، پتا تو کرا۔ وہاں خدا نے ایک بات کی، اس کا مضمون میں کھول دیتا ہوں۔ خدا نے کہا جب تک تم یتیم کے سرپرست نہیں بنتے، جب تک تم انسان کو آزاد نہیں کرا دیتے تھے غلامی سے، مجھے تمہاری عبادات اور روزوں سے نفرت ہے، تمہارے منہ پہ مارتا ہوں میں۔ اب اس آزاد کروانے کے مضمون کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ محمد صاحب بھی آئے، غلامیاں چلتی رہی، نئی آزادی دلوائی، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی رہتی تھی، پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن پھر ایک شخص آیا جسے ابراہیم لنکن کہا جاتا ہے، اس نے آخر میں اپنی جان دے دی، لیکن اس نے کہا کہ کالے جو ہیں یہ ہم سب انسان ہیں جن کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، تم چٹے لوگوں نے ان کو قربان کیسے کر دیا، قربانی کا ڈبہ کیسے بنا دیا؟ ٹھیک ہے، تو وہی خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کی، جیسے محمد صاحب کے دور میں اس نے اس کو ممنون کیا، وہ لڑا، جنگیں ہوئی، بڑا کچھ ہوا، لیکن وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اپنا خون دے کے، اپنی جان دے کے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب تک ہم انسان کو ہی آزاد نہیں کروا سکتے کہ غلامی کا مضمون ہی ہے، وہ اقبال نے بھی کہا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جب ہم انسانیت کو ہی نہیں آزاد کرا سکتے تو پھر کون سی قربانی؟ تو ہم یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب شیطانی کام ہو رہے ہیں، کیونکہ جب روحانی مضمون کو ہی نہیں سمجھا تو پھر یہ زمینی لوگ ہیں، تو ہم یوں کہتے ہیں بڑا غلط کام ہو رہا ہے۔ وہ دیکھو نا، وہ عربی 200 400 کروڑ اپنی عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں،
کبھی انہیں خیال آیا کہ کتنے غریب ملک ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے؟ جی تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور نیا آدم نیا مضمون بیان کر رہا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، غلامی سے کیسے نجات دی جاتی ہے۔ جی واہ، بہت شکریہ سر۔ ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جی۔ یہ ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے دوران خالص سوچ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، انسانی دماغ کی فطرت ہی ہر وقت سوچنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ اگلے 10 سیکنڈ کے لیے کسی خاص چیز یا بندر کے بارے میں مت سوچو، تو ہاں، وہ شخص لازمی سوچے گا۔ تو ہم، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان کسی ایک سوچ پر توجہ مرکوز کرے تو کوئی اور سوچ اس پر اثر انداز نہ ہو؟ یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں جو انصاف نے کی، یہ تو بڑی دفعہ سنے بندے کا نا میڈیٹیشن شروع کر دو اور بندر کا نہیں سوچنا، وہ بندر کا خیال آتا رہے۔ میرا ان سے ایک اور بھی سوال ہے، اور وہ یہ ہے، آپ کی گاڑی کے اندر آپ کا بچہ بیٹھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی آگ پکڑ لیتی ہے، آپ بچ کے نکلتے ہیں، بچ کے نکل کے کیا آپ بھاگ جائیں گے؟ اس وقت آپ کی ساری سوچ ایک ہی جگہ پہ کٹھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے- میں دیکھتا ہوں کون سے بندر کا خیال آتا ہے جی، ہاں، وہ ساری سوچ جتنی بھی ہے وہ نکل کے ایسے دور ہو جائیں گی جیسے سورج چمکے اور برف پگھل جائے۔ واہ، ایک ہی سوچ ہوگی کہ میرا بچہ مرنے نہ پائے، اور اس کے لیے آپ اپنی جان بھی دے دیں گے۔ سوچ کیا چیز ہے؟ واہ، میں لاجک بات کرتا ہوں، کامن سینس۔ تو خدا کی محبت کو مار کے کہتا ہے کہ انسانی سوچیں ایسی ہیں ویسی ہیں، تو نے ابھی تک تجھے سمجھ نہیں لگی کہ وہ محبت پیار ہے کیا ہے جی؟ آہ، وہ دیکھا نہیں ابراہیم، وہ سارا پکار رہی تھی، اے ابراہیم وہ وعدے محبت کے کیا ہو گئے؟ ہائے ہائے، تجھے یاد ہے ابراہیم ہماری محبت کیسی تھی؟ پکار رہی تھی، لوط پکار رہا تھا، بادشاہ پکار کے کہہ رہا تھا اڑ کے، ابراہیم تو وہ تھا ہمیں مشورے دیا کرتا تھا، یہ پاگل پن تجھ پہ کیا آ گیا ہے؟ ہائے ہائے۔ آہ، ابراہیم کی سب سوچیں ختم ہو گئی تھی، اسے اگر خیال تھا تو وہ یہ تھا، آدم خدا کو چھوڑ گیا، آہ، نوح صدیوں کے بعد خدا کو چھوڑ گیا، میں اس آگ کا حصہ تو بن جاؤں گا لیکن خدا سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ وہ سوچ میں بندر کیوں نہیں آیا؟ آہ، بندر بھی آتا اور کچھ نہیں آئی، بیوی کا خیال بھی آتا، سب کا خیال آنا چاہیے تھا، وہ ان کا بندر کہاں چلے گئے وہاں پہ؟ پھر اس نے دیکھا اوڑ کے بادشاہ نے، انہوں نے کہا جو پاگل ہو جائے شدائی ہو جائے اس لیے تو سزا بھی دے دی جاتی ہے۔ نہ یہ سارا کی طرف دیکھتا ہے، نہ اپنے مال و دولت کا خیال ہے۔ کیوں نہیں ہے مال و دولت کا خیال؟ میں اتنے مال بنا بیٹھا ہوں، باپ کی جائیداد لے کے بیٹھا ہوں، بلکہ کمپنی لے کے بیٹھا ہوں بتوں کی ہے، وہ ساری سوچیں کیا ہو گئی؟ تو انہیں اپنے دماغ کا انٹینا جو ہے اسے ذرا درست کرے۔ جی جی انسان کی یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ انسان کی شیطانی فطرت ہے، وہ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ جی، کہاں گئی وہ سوچے؟ کم سے کم سارا کی طرف ہی دیکھ لیتا، بی بی سارا کی طرف، وہ سارے وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے، وہ سارا کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ وہ بادشاہ جو کہہ رہا ہے اس کی طرف سوچ نہیں ہے، اس کی مال و دولت سب کچھ کیا اس کے لیے، وہ اپنی جان دے کر اپنی وفا اور اپنی محبت
کہ میں آدم، میں نوح جیسا نہیں ہوں. پھر یہ آزمائشیں تھی کہ خدا نے کہا میں تجھے امام بناؤں گا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب وہ گزر گیا، بوڑھا ہو گیا، قال انی جاہلک للناس اماما، میں تجھے امام بناؤں گا. امام ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں جیسے مسجد کے یہ مولوی ہے. جی. تو یہ انہوں نے غلط اندازہ لگایا ہے کہ یہ تو فطرت ہے، بندر آ جاتا ہے. ہاں؟ آگے دکھائے نا بندر، اگر تیرے پیارے جو ہیں وہ مر رہے ہو تو نکالے ان کو، میں دیکھتا ہوں بندر کیسے آتا ہے. جی. جی. تو کلیئر ہو گئی، صاف ہو گیا معاملہ. تو سب سوال حضور آپ نے جو آپ وضاحت دی، یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے جی، یہ ان تک پہنچ جائے گا. اب ہم اگلے سوال کی طرف حضور چلتے ہیں. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، روحانی زندگی کے ایگزسٹنس کا کوئی میٹیریلسٹک یا ٹھوس ثبوت دینا ممکن نہیں. سوری، زاہد خان صاحب، روحانی زندگی کے ایگزسٹنس کا کوئی میٹیریلسٹک یا ٹھوس ثبوت دینا ممکن ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کی ذات کا ثبوت ہے یا نہیں. اگر روحانی زندگی موجود ہے تو اس کا کوئی ایکسٹرنل ایویڈنس کیوں نہیں ملتا؟ ایکسٹرنل تو ملتا ہے، اگر ہم جاہل بن جائیں تو پھر کیسے ملے. اب آپ نے لا پڑھنا ہے، وکیل بننا ہے، تو آرکیٹیکچر کی یونیورسٹی میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. بالکل. ہاں جی. بالکل جی، تو لا کی ڈگری کی یونیورسٹی میں جائیں گے. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، میڈیسن کی یونیورسٹی میں جائیں گے یا آپ کسی اور یونیورسٹی میں چلیں گے؟ بالکل جی، اسی یونیورسٹی میں جائیں. میڈیکل یونیورسٹی. جی. یعنی کہ ہر چیز کا یونیورسل خدا نے ذرائع بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں، یہ تو ایکسٹرنل رستے ہیں نا، یہ لاجیکل مانتی ہے بھائی میں نے آرکیٹیکچر بننا تو یہاں جانا ہے، میڈیسن تو ڈاکٹر بننا تو میڈیسن یونیورسٹی، لا تو پھر ادھر جانا ہے، لا یونیورسٹی. یہ تو کامن سینس مانتی ہے. اسی طرح روحانیت کی بھی ایک یونیورسٹی ہے، اس کی میں اسی سے تو ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. لیکن پرانے وقتوں کی بات کر لیتے ہیں. صوفی اپنا یونیورسٹیوں کی تلاش یوں کرتے تھے کہ جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ کسی کی صوفی کی پہنچ ہے اور اس نے وہ ہیرا پا لیا ہے، تو 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں جاتے تھے، اپنا جیون دیتے تھے. واہ. پھر وہاں سے پتہ لگتا تھا تو وہ جو دیکھتے تھے کہ یہ ہیرا بن گیا ہے تو وہ اپنے سے اوپر کسی کی طرف بھیجتے تھے. تو پھر وہ روحانیت کا ایویڈنس کھل کے سامنے آ جاتا تھا. اب میں روحانیت کی آدم یونیورسٹی ہے، واہ. تو یہ کہیں گی میں تو لا یونیورسٹی میں جا رہا ہوں لیکن خدا ملاؤں مجھ سے، تو لوگ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگ یورپ میں آئے، جہاں سے بھی آئے، انہوں نے کہا ہم ایویڈنس چاہتے ہیں. تو میں نے کہا 3 ایویڈنس ہے، ایک تو لاجک ہوگا، ایک تمہارا ایتھیسٹک پن، دیریا پن جو ہے وہ اسی سائنس سے ثابت کرنا ہے کہ جس انداز سے تم دیکھتے ہو وہ غلط ہے. سائنس تو پازیٹیو یقین کرتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ اللہ ہے یا وہ کہتی ہے کہ ایک وجود ہے، بینگ، جو اس کائنات میں حلول نہیں کرتا، وہ اس سے اوپر ہے، وہ آبجیکٹ نہیں ہے، مروث نہیں ہے، وہ فائل ہے، وہ سبجیکٹ ہے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. لیکن سائنس یہ نہیں کہتی کہ ہم اس سے ملا سکتے ہیں، یہ نہیں کہتی.
لیکن ایویڈنس پیش کرتی ہے. آج کی جو سائنس ہے وہ پرانے سائنٹسٹ جو تھے وہ تو جاہل تھے, ضدی تھے. آج کے جتنے ٹاپ سائنسدان ہیں وہ اس ہستی پہ یقین رکھتے ہیں, اتنے ایویڈنس اس کے پاس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ دو آرگومنٹ ہوتے ہیں لاجیکل. پھر دائرہ پن جو ہے, ان کے دائرہ پن سے ان کو شیشہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم یوں دیکھتے تو غلط نتیجہ عکس نہ کرتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ڈاروین کا. وہ وہ مانتا تھا کہ ایوولوشن تھیوری, جی بندر یہ وہ, انسان میں روح نہیں ہے, انسان جو ہے وہ ایکسیڈنٹل پروڈکٹ آف انوائرمنٹ ایسے. تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بچی کھیل رہی تھی. اس کی نگاہ بچی کی کان پہ پڑی اور وہ کان کو دیکھتے ہوئے اس کی سٹرکچر, کان کی سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے, اس کی تفصیلات میں جاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ یہ کوئی خود بخود تو بن نہیں سکتی چیز. ہم چھوٹی سی چیز بناتے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے ہینڈی بنائی اور میں جاہل کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں کہ آندھی آئی, طوفان آئی, بارش ہوئی, وہ کوڑا کرکٹ گرا تو یہ ہینڈی نکل آئی, آپ مانیں گے؟ میں ہرگز. تھکاوٹ ہوئی ہے. تو اسے خیال آیا کہ یہ جو سٹرکچر جو ہے کان کی, اس میں ایسا نظام ہے کہ یہ تو مات کرتا ہے. تو جب وہ یہ سوچ رہا تھا تو پھر اس سوچ میں اس نے کہا تو مجھے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی ہے وجود جس نے یہ بنایا. اس نے پھر اس خیال کو چسک دیا, نہیں تو چلنے لگا تھا صحیح راستے پہ, سمجھے گا نہیں؟ ہاں؟ تو یہ لوگ جو ہیں کہ ایویڈنس تو بہت ہے. اب وہ ہزاروں ایویڈنس ہے یورپ میں کہ پہلے میں نے ان کا گن دور کیا, انٹلیکچوئل ڈائلاگ کیے, پھر ان کے میں نے سائنس سے ہی بتایا کہ جو سائنٹسٹ, جو تم سائنس سے دائرہ پن کہتے ہو, یہ تو تمہارا جاہلانہ ہے. کیونکہ سائنس کے جو ٹاپ لوگ ہیں وہ تو اس ہستی کو نام نہیں دے سکتے. پھر ان کو دوسری سٹیج سے لا کے تیسری سٹیج پر لایا کہ روحانیت کے طریقے کار کیا ہیں. تو آپ دیکھ نہیں رہے کتنے لوگ خدا سے ملے. بے شک ہے, ہماری پلے لسٹ پہ ہوا. ہاں؟ تو روحانیت کی بھی یونیورسٹی ہے. اور آج میں آپ کو کہتا ہوں اگر خدا نے میری زندگی میں اتنے فنانس کر دی کہ میں نے یونیورسٹی جرمنی میں قائم کر دی, تو یہ تو یونیورسٹی ہے نا جہاں دینیات پڑھائی جاتی ہے, تھیولوجی, ٹرمنالوجی. ہماری یونیورسٹی وہ ہوگی جہاں پہ مسیح اگر زندہ رہا تو علم نہیں دیا جائے گا, ان کو خدا سے ملا دیا جائے گا. ان کو طریقہ کار ان کو بتایا جائے گا, اس چابی کو کہاں استعمال کرتے ہیں جسم کو, تو اگلا دروازہ کیسے کھلتا ہے, پھر اگلے دماغ کو کیسے استعمال کرتے ہیں کہ شعور کی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے. ان کے جو جتنے, اگر مسیح زندہ رہا تو یہ سارے لیکچر, ایجوکیشن وہ پروفیسروں کو خود دے گا. تو طریقہ کار ہے, ایویڈنس بھی ہے. لیکن اگر جاہل کہ میں یونیورسٹی نہیں جانا چاہتا لیکن ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, وکیل بننا چاہتا ہوں, میں روحانی کے ایویڈنس چاہتا ہوں, تو کون دے گا اس کو روحانی کے ایویڈنس؟ ہے جی. جی. خدا نے طریقہ کار رکھے ہیں. دی پرنسپل آف کریشن جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کی راہ سے جانیں. جی ٹھیک ہے جی, جی حضور, ہمیں یہاں پر ہم 20 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں جی, صرف. لیتے ہیں. جی ابھی. لے لیں.
جی حضور، آپ کا خوش آمدید جی، ویلکم بیک۔ ہاں، تو حضور، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ممبر فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، انسان کی زندگی میں خدا کا اختیار اور عمل دخل کس حد تک ہے؟ کیا وہ پوری طرح سے آزاد ہے؟ یعنی کیا انسان پوری طرح سے آزاد ہے یا کسی حد تک ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اگر ایک شخص ہندو مذہب میں پیدا ہوا یا مسلمان دھرم میں پیدا ہوا تو اس کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اسے بدل کر کسی دوسرے مذہبی معاشرے میں پیدا ہو سکے۔ اس حساب سے تو اس کی زندگی کے تقریباً سارے ہی معاملات ہندوؤں یا اس خاص معاشرے کے ہی اثر میں ڈھل جائیں گے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ تو یہ کس طرح کی آزادی ہے جو بالکل محدود دکھائی دیتی ہے؟ اگر کوئی ہندو مذہب میں آئے تو وہاں بھی اگوان کہا جاتا ہے، جب آدمی امارہ کی صورت میں اسے نہیں جانا چاہتا۔ پھر گیان کہا جاتا ہے، جسے آپ اپنی اسلام میں عبادات کہتے ہیں۔ پھر نروان کہا جاتا ہے۔ تو رستہ تو ہے اس مذہب میں بھی۔ تو یہاں بھی ہے مجاہدہ، عبادات، اور مجاہدے کے بعد حقیقت کو مشاہدہ پھر بعد میں آتا ہے۔ تو ہر مذہب میں راہیں تو ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو خدا سے ملتے ہیں؟ بہت کم۔ ہزاروں سال میں ایک کرسچن اور یا ایک منو یا ایک رام یا ایک، کتنے آتے ہیں؟ اسی طرح دوسرے مذاہب میں رستے تو ہیں، لیکن ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اگر یہ پھوٹ نہ ڈالتے تو ہم ان کو ایک راہ پہ لا کے اکٹھا کر دیتے، تو پتہ لگا کہ خدا مذاہب کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے، یہ اسلام ہے، یہ بدھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو ان کو دیکھتا ہی نہیں ایسے، میری نگاہ میں تو تم سب ایک ہو۔ یہ جو ڈویژن ہو گئی ہے، یہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ اب خدا کیا کرتا ہے ہماری زندگی میں؟ وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے میں نے آدم کو گائیڈنس دی لیکن اس نے لی نہیں، جی اور وہ سچے رستے سے بھٹک گیا۔ تو خدا بتاتا ہے کہ میں کسی پہ زبردستی تھوڑی کرتا ہوں، کیونکہ کائنات بنائی گئی تھی، کائنات بنائی گئی تھی جب محبت کو پیدا کیا اس نے۔ اس سے پہلے تو وجود ہی نہیں تھا کسی چیز کا، وہ خود تھا، جن حالتوں میں بھی تھا شعوری۔ لیکن محبت جب اس نے اظہار کیا تب زندگی وجود میں آئی۔ تو خدا کا عمل دخل جو ہے وہ گائیڈنس ہے، راہ دکھاتا ہے۔ وہ دیکھا نہیں تھوڑا ہوگا آپ نے کہ بھولی ہوئی یادوں مجھے اتنا نہ، اب چین سے رہنے تو میرے پاس، کیوں مجھے آواز دیتے ہو نئی راہ دکھا کر، بھٹکا ہوں میں، سنبھلا ہوں میں گر گر کے، مجھے پھر نہ گرا۔ یہ جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے۔ اگر کوئی اس کی راہ کو جان لے تو وہ مردہ خدا نہیں۔ آج ہی آپ کوئی لے آئے، وہ مجھے کہے جی خدا سے ملاؤ، میں اس سے کہوں گا 3 چیزیں کر لے، وہ تجھے آج ہی جواب دے دے۔
بے شک۔ کیونکہ وہ زندہ ہو، تو وہ راہ دکھاتا رہے، ورنہ ہمارے دور میں 3 آدم آئے، ورنہ کروڑوں آدم آئے تھے، ناک میں دم ہو جاتا ہے کہ دفع کرو اس کو۔ چھوٹے سے ستاروں کی دنیا، یہ ستاروں کی دنیا میں ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، جی بے شک۔ وہ تو چلو اس کو مٹاؤ، یہ لو، انگنت جہان ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو وہ کہتا ہے میں ہمیشہ راہ دکھاتا ہوں، کوئی آئے تو صحیح، ہاں؟ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، واہ۔ راہ دکھائیں کسی، کوئی راہ رہبری ہوں۔ نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، بے ٹھیک ہے؟ شک۔ لیکن اب کیا کریں، بوئے گل لے گئی بحرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد ہوں۔ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سارے چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن، قید موسم سے رہی طبیعت آزاد، واہ واہ واہ۔ کون قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی، کون سنتا اس گلستاں میں فریاد اس کی، واہ۔ ہاں؟ تو وہ تو ان سب قیدوں سے آزاد ہے، تو ذرا سر تو لگا کے دیکھ، سر نہ لگے کیا کہوں تیرے بنا جیون سنا، جب آدمی یہ جان لیتا ہے کہ یہ سارا جیون ہی سنا ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہے گا، تو پھر وہ سر کہیں سے کہیں پہنچتی ہے، بے شک۔ ہاں یوں ہے پھر، جی جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ایک سوال ہے جی، اس کے بعد پھر ہمارا آخری سوال ہے۔ جی اس سوال میں یہ ہمارے کرسچن بھائی ہیں انڈیا سے، انہوں نے کافی بائبل کی پیشین گوئیاں بھیجی ہیں ہمیں، جی خدا کی نئی دنیا، نئی زمین اور آسمان کے متعلق ان کا سوال ہے کہ مذاہب کی دنیا میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں نئی زمین اور نئے آسمان کے متعلق۔ جی کیا خدا کی ذات اس نئے زمین اور نئے آسمان کو آسمانی حالتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اسی زمین پر؟ کیونکہ مندرجہ ذیل تمام مثالیں جو ہیں یہ علامتی ہیں، تو وہ انہوں نے مثالیں کافی لمبی وہ پڑھا ہے جی، بائبل کے باب نمبر اور فلاں اور فلاں اور فلاں بڑے سارے دیے ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ظاہری دنیا باقی اسی زمین پر آئے گی خدا کی بادشاہت، یا وہ روحانی حالتوں میں یعنی کہ روح کی دنیا میں خدا کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے؟ وہ جب عیسیٰ نے کہا تھا، اب ان کی ساری نبوتوں کا مجھے پتا ہے، جب عیسیٰ نے کہا تھا میری بادشاہت آسمانی ہے زمینی نہیں، تو زمین پہ جو بادشاہت آئے گی وہ روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی؟ واہ، روحانی ہوگی جی۔ اب وہ کہتا ہے دعا کرو باپ سے کہ جیسے آسمانوں پر روح کی دنیا میں اس کی بادشاہت قائم ہے، وہ زمین پہ بھی ہو۔ تو اب یہ ظاہری ہے یا روحانی ہے؟ الیکشن کے ذریعے ہے یہ وہ دنیا؟ نہیں جی۔ ان کے دماغ ڈھیلے پڑ گئے، تو اس نے کہا آج 2000 سال ہو گئے یہ چرچوں میں دعائیں مانگتے ہر سنڈے، تیری بادشاہت زمین پہ آئے جیسے آسمان پہ ہے، آسمانی بادشاہت روحانیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ خود ہی کہتا ہے مختلف مذہبوں کی تعلیمات میں کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، تو یہ سورج کوئی 5 6 سورج لے کے آئے گا اپنے ساتھ، کہ وہ اپنا نور جو ہے، وہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ نور کا، کہ انسان خدا کا ہو جائے، وہ نور آئے گا، واہ۔ ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ انسان نے میری قدر نہیں پہچانی، قدر تو جب ہی پتہ لگے گی نا جب وہ خدا کو بہت گہرائی سے جان جائے گا۔ واہ۔ اب آتے ہیں آسمانی بادشاہت پر۔ آسمانی بادشاہت جو ہے اس کا دور جو ہے خدائی دور ہے،
زمین پر بھی. وہ خدائی طور یہ کہ وہ پہلے انسان کے دل پر اترے. ایک انڈیویجول انفرادی شخص خدا کا ہو جائے گا، پھر وہاں سے وہ ایک خاندان کی ابتدا پڑے، وہ پھر رہنمائی کرے گا کہ وہ آگ، وہ محبت جو میرے دل میں لگی ہے وہ اس خاندان میں بھی لگ جائے. وہ دیکھا نہیں کہ وہ آدم نے جب نافرمانی کی، پھر اس کی اولاد نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، قائن حابیل نے، خدا چھوڑ کے چلا گیا. تو عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں آگ لگانے آیا تھا، وہ لگی نہیں، اگر لگ جاتی تو میں کتنا خوش ہوتا. تو وہ جو بیج ہے وہ ہدایت کا، وہ آگ، پھر وہ شخص جو ہے اپنی بیوی اور اولاد کو دیتا ہے پیار کی، محبت کی آگ. پھر وہاں سے وہ خاندان ایک چھوٹا سا بلاک ہوتا ہے، لیکن اس میں طاقت نہیں ہوتی اتنی زیادہ. پھر وہ بلاک جو ہے وہ سوسائٹی کو خاندان بناتا ہے. اس طرح وہ روحانیت کی آگ جو ہے وہ سوسائٹی پہ آئے گی، تو یہ بڑا خاندان ہو گیا ہے. پھر یہ جو سوسائٹی ہے یہ پھر ایک قوم کو میں یہ آگ لگے گی، خدا کی آسمانی روحانی آگ. پھر قوم کے بعد وہ دنیا کو لگے گی. تو اس طرح یہ مراحل ہے کہ پھر ایک دن یہ دنیا جو ہے یہ آسمانی ہو جائے گی. لیکن آسمانی ہوگی کیسے، ذرا اس کا بھی پوچھ لینا. جی خدا کی ذات کہتی ہے وہ نئی زمین بھی ہوگی اس کے ساتھ. بھئی اگر پرانے لوگ آئیں گے تو وہ پھر روحانی کیسے ہوگی؟ جی تو نئی زمین ہوگی، پھر وہ نئے لوگ ہوں گے جن کا تعلق ان پرانی دنیا سے نہیں ہوگا. وہ شیطانی نہیں ہوں گے، وہ آسمانی ہوں گے. وہ نئی زمین سے مراد یہ نہیں کہ کوئی توڑ تاڑ کے کوئی نئی آرکیٹیکچر ہوگی، نہیں. وہ نئے انسان ہوں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے. اور جب وہ آ جائیں گے نیا آسمان اور نئی زمین، وہ لوگ بھی آ جائیں گے، وہ روحانیت بھی آ جائے گی. تو خدا کہتا ہے کہ جو ایمان کے یہ شور میں جا کے بیٹھے ہوئے مذہب والے، ایمان لاؤ بن دیکھے، ایمان لاؤ بن دیکھے خدا پہ، یہ وہ اس کے پردے میں چاک کر دوں گا. اور وہ جو جنتیں ہیں وہ موت کے بعد نہیں، اسی زمین پہ میں ظاہر کر دوں گا. وہ حالتیں ہیں جنتوں کی، ٹھیک ہے. وہ تھیوری اور پریکٹیکل ہے. اور خدا نے کہا میری دنیا میں حادثات نہیں ہوں گے، میری دنیا میں تقدیر کا مسئلہ نہیں ہوگا، میری دنیا میں بیماریاں نہیں ہوں گی. جہاں خدا ہو وہاں بیماریاں بھی لگی ہوں. میری لک میں درد ہو اور میں روح کی دنیا میں، خدا مجھ سے خوش ہے پیار میں، اور جنت میں داخل کرے، میری کمرے میں بھی درد ہو رہا ہے، میں گولیاں کھا رہا ہوں بیماری کی، ڈائبیٹک کی بھی، بلڈ پریشر کی، تو میں خاک بدل لوں گا جنت کا؟ کیسا خدا ہے تو وہ جنت میرے سے چلا نہیں جاتا. میرا مجھ پہ تو ہزار بیماری ہے، میں کیا اس جنت کا؟ وہ پھر جنت بھی وہ کوفت بن جائے گی. جی تو وہ کہتا ہے میری دنیا میں تو ہے ہی نہیں یہ. پھر ایک بات بڑی عجیب کی جو کوئی مقام ہے کوئی نہیں کر سکتا، وہ خدا ہی کر سکتا ہے. اس نے کہا موت ہار جائے گی. کون ہرا کے دکھائے گا موت کو؟ مجھے بتائیں تو صحیح. یہ جو مسیح تھے، یہ جو نبی تھے، افلاطون تھے، کیا موت کو ہرا دیا یا موت نے ان کو ہرایا؟ مجھے بتائیں. خدا کہتا ہے میری دنیا میں جہاں میں ہوں گا موت ہار جائے گی. تو آسمان سے مراد روحانی انسانیت ایک دوسرے محور میں آ جائے گی. نئی زمین، وہ نئے لوگ ہوں گے جو خدا کو اتنی گہرائی سے جان چکے ہوں گے کہ ان کے جیون کا مقصد پورا ہو چکا ہوگا، پورا ہو چکا ہوگا. اسے کہتے ہیں نیا آسمان نئی زمین. اب اس کے جو راز الہی ہے وہ نیا آدم کھول رہا ہے
تفصیلات سے پڑھتے جائیں کتابوں میں، آپ کو کروڑوں ہیرے ملیں گے ہاں عثمانی بادشاہ کے ہوگے۔ وہ جو پرانا آدم تھا جسے یہ مسیح کہتے ہیں، اس نے تو انکار کر دیا کہ میں آسمانی باتیں بتا ہی نہیں سکتا تمہیں، ہے؟ جی کیونکہ روز تو تم پتھر مارتے ہو مجھے، روز میرے قتل کے در پہ ہوتے ہو۔ وہ زمینی باتیں، وہ شریعت کی باتیں زمینی ہوئی نا، زمینی، جی وہ ہی نہیں سمجھ پاتے۔ اگر میں نے وہ راز کہے تو ابھی تو پتھر مارتے ہو، نفرتیں ہیں، اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، پھر تو تم نے میرا جینا ہی دوبر کر دینا ہے جی۔ جی تو میں بالکل نہیں بتاتا آسمانی باتیں، ہے؟ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم تو میرے کٹر دشمن ہوئے ہو۔ تو بیچارہ پھر وہ نہیں بتائی، اس نے اپنی جان بھی تو بچاری نا، آن بچی تھی یا حسین۔ جی پھر وہ کبھی کشتی لے کے کہتا تھا، پڑھے نا اپنی کتابیں بائبل، کبھی پترس کو کہتا، کبھی کسی کو، وہ کشتی کو لے کے چلو کہیں ایسی جگہ پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہو گئے، ہاں، ہے؟ وہ ہجوم مجھے کچل دے گا۔ پھر وہ ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتا ہے، گلیلے، جہیل، جھیل کے کنارے، گہرائیوں میں، چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ جی تو وہ ایسی ایسی جگہوں کو تلاش کرتا تھا جہاں سے میری جان بچ جائے۔ تو بیچارہ وہ کیسے بتاتا ہے؟ اب جی وہ ہمارے سیمینار ہوتے ہیں یا اتوار کے دن جب میں بولتا ہوں تو وہ بیچارہ عیسیٰ آتا ہے، وہ ادھر صوفے کے کونے میں بیٹھ کر روتا واہ، رہتا ہے، واہ، تڑپتا رہتا ہے کہ اف، وہ وقت نکل گیا۔ وہ وقت آپ خدا بھی نہیں واپس لا سکتا، وہ خود ہی کہتا ہے ہاں میں تمہیں اس دور میں پہنچا سکتا ہوں، لیکن وہ واپس لا کے درست نہیں کر سکتا۔ واہ، تو یہ آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، ساری گاڑی چلاتے وقت آپ کی وہ چھوٹے سے شیشے پہ نگاہ رہے، تو آپ نے مروانا ہے نا کہ سب کو، جی جی ٹھیک ہے؟ آپ کی نگاہ فرنٹ ہوتی ہے بالکل، بڑی، دائیں بائیں جب مڑنے لگتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں آپ تھوڑا سا ماضی، تو مراد یہ کوئی گاڑی تو نہیں پیچھے دائیں بائیں ہے، جی سبق سیکھتے ہیں، صرف سبق ہے۔ پھر آپ انڈیکیٹر دیکھتے ہیں دائیں بائیں، پھر ایسے کر کے دیکھتے ہیں، پھر آپ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ ہم ماضی سے بھی تو سبق نہیں سیکھتے، ہاں؟ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی کڑیوں میں، لمحوں نے خطا کی تھی، لمحے، جی لمحوں نے، لمح، جمع ہونا بے شک، لمحوں نے خطا کی تھی، گھڑیوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے خطا۔ ہوں، تو یہ سیکھ لیں، تو اس کا یہ جواب ہے۔ واہ حضور بہت شکریہ جی۔ آج کے پروگرام کا حضور آخری سوال آپ کے ہم گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ ممبر آپ کے ساتھ عہد وفا کر چکے ہیں۔ جی انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جو آپ نے کافی دفعہ دہرائی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورۃ الاحزاب قرآن کی ایک سورت ہے، 72۔ جی بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور ہوں، انسان نے اسے بلا تامل اٹھا لیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ قرآن کا اس طرح ترجمہ ایز اٹ از تھا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ یہ سوال اپنے اندر ایک ہجوم رکھتا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ امانت کیا تھی؟ جی امانت جو ہے وہ کیا دولت پیش کی تھی خدا نے فرشتوں کو؟ نہیں کیا تم یہ، میں تمہیں فنانس منسٹر بنانا چاہتا ہوں، کیا تم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ کہتے خدا کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو جہانوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ فنانس کیا چیز ہے؟ کیا خدا نے انہیں کوئی مکانوں کی پیشکش کی تھی ایمانت، یا کوئی قرضہ مانگا تھا، یا قرض لیا تھا ان سے؟ تو پتہ لگتا ہے کہ ایمانت جو ہے اس کا مضمون جسمانی ہے ہی نہیں، یعنی کہ مخلوق بھی آسمانی ہو اور وہ خدا کہتے ہیں میری ایمانت لو،
وہ کیا انکار کرتے ہیں بھی روحانی. تو پتہ لگا وہ ایمانت جو تھی وہ محبت الہی تھی. واہ. کیا تم میری آواز کے ساتھ آواز ملا سکتے ہو؟ کیا تم محبت الہی جو میری ہے اس جیسی محبت واپس مجھے دے سکتے ہو؟ واہ. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب. وہ یہ کہہ رہا تھا کیا میری محبت، کیا میری تنہائی اکیلا پن میرے غم کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ واہ. کیا بتاؤں تمہیں. وہ محاورہ جنتے ہیں وہ خالی ہے، وہاں پہ کوئی جائے تو اسے دل کے دورے پڑتے ہیں تنہائی. اور وہ تنہائی اور خالی پن فوراً ہی بھاگ جاتا ہے چاہے کتنی نور کی ہستی کیوں نہ ہو. وہ ایسا بوجھ ہے کون برداشت کرے اسے. پھر یہ نہیں کہ ہم نے انسان، وہ دیکھو ایک انسان، سب کی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ. جی. میں آپ کو میں بتاتا ہوں کیونکہ میں نیا آدم ہوں. ایک انسان جو ہے اس نے وہ اٹھا لی، زمینوں پہ پیش کی. یہ بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. پہاڑوں پہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جی. انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن وہ ایک آیا، اس نے اٹھا لی یہ پرواہ کیے بغیر کہ ان راہوں میں کیا غم ہے جی، ان راہوں پر کیا کیا ہو ہے جی. خوشیوں کی منزلیں بھی نہیں ملیں گی، غم کی قرض ملے گی. انہیں پرواہ کیے بغیر اٹھا لی. اور یہاں خدا محبت میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا، اپنے جیون کو اس نے آگ لگا دی. واہ. خود ہی لگا کے آگ تماشائی بن گئے جی. واہ. ان نے آگ لگا دی اپنے جیون کو. یہ کام تو عیسیٰ بھی کرنا چاہتا تھا کہ میں اپنے کو تو آگ لگا بیٹھا ہوں، تمہیں بھی آگ لگانا چاہتا ہوں. وہ لگ نہیں سکی. واہ. محبت ہی تو تھی وہ ایمانت ہے جی. اگر وہ ہو جاتا تو میں کتنا خوش ہوتا اس ایمانت پہ. تو یہ کوئی ایمانت کوئی چاچا جی کی بیڑی تھوڑی ہے، چاچا جی کا پنڈ تھوڑی ہے یہ. جی. اس کے لیے تو ایک جیون چاہیے. وہی میں لکھ رہا تھا ابھی یہ کتاب کہ اس کے لیے ایک کراس نہ کافی ہے. اس کے لیے تو جیون میں قدم قدم پہ قربانیاں، قدم قدم پہ آزمائشیں، قدم قدم پہ تکلیفیں، بلکہ سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے آپ کو، جسم بھی چھوڑ جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا چھوڑ جاتا ہے. تو اس نے یہ سب لاپرواہ ہو کر خدا محبت میں کہہ رہا ہے اس نے پرواہ نہیں کی، وہ جل گیا. تو اس محبت میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حالات سے نہ واقف تھا کہ مجھ پہ کیا بیتی. واہ. تو ایمانت جو ہے وہ محبت الہی کا بول. خدا کہتا نہیں جنتے میں تمہیں دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں، لیکن پھر وہ اپنا غم بھی دیتا ہے نا. پھر وہ واہ. یہ بھی دیتا ہے راز الہی کہ میں کون تھا کیا تھا. پھر وہ اپنے دل کی دریچوں کو بھی کھولتا ہے. تو نہ یہ جیون، نہ آخرت کی کوئی جنتیں، نہ آخرت کی زندگی میں کوئی خربو جنتیں ہیں. کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کوئی کہہ سکے میں خدا کو جان گیا. ہاں؟ وہ جنتیں تو خالی پڑی ہیں، وہ سارے وہ جو سارے ہجوم ہیں وہ تو جہنموں میں بیٹھے ہوئے. دہریہ بھی بیٹھے ہوئے، مذہبی بھی بیٹھے ہوئے. مذہبیوں کے چہرے زیادہ بگڑے ہوئے، جیسے 2 کار کے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، فل ٹینٹ پڑے ہوئے. تو وہ تو ہر جہاں بھی ہم سمجھیں گے کہ ہم نے پا لیا، اس کی محبت کی ایک نئی داستان شروع. واہ. تو اس کو یوں سمجھے ایمانت کو. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے آج کے پروگرام کے سارے سوالات حضور مکمل ہوئے. تو ہم یہاں سے اس ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ جناب مسیح زماں اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس روحانی
रहनुमाई का और कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मुअय्यन वक्त पे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा की इनायत से। बहुत शुक्रिया। खुदा की सलामती।